مسلمانوں سے ان کی عبادت کے متعلق پوچھا جائے تو وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری مسجد میں یا محلے کے فلاں گھر میں تو مستورات کے لیے بھی تراویح کا الگ سے اہتمام کیا گیا تھا۔ اس بار تو چھوٹے بچے بھی ذوق شوق سے تراویح میں، قربانی میں، روزوں میں، غرض ہر طرح کی عبادت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کسی کی غفلت یا سستی پر باقاعدہ افسوس کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا تراویح کے لیے نہیں جاتا، فلاں دوست سگریٹ پینے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بس بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ذہن میں آیا کہ شیعہ عبادت متع کے بارے میں ایک دوسرے سے کیسے پوچھتے یا بتاتے ہوں گے۔ مثلاً یار ہم نے تو اپنے گھر میں متع کا الگ سے کمرہ بنا رکھا ہے، مولا کی مہربانی سے اس دفعہ تو دادی اماں نے بھی، میں نے دروازہ کھولا تو امی جان، یار ابا کا تو پکا ارادہ تھا کرنے کا پر صحت نے اجازت ہی نہیں دی، وہ یہی حسرت لیے فوت ہو گئے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ بندہ جوانی ہی میں کر لے، بڑھاپے میں پتہ نہیں مولا ذوالجناح ہمت دے یا نہ دے۔ یار میں ابھی تک نہیں کر سکا، کسی اچھے حکیم کا پتہ تو دے۔ باجی اس دفعہ متع کرنے ایران گئی ہیں عید غدیر پر، ذاکر صاحب آپ ہی میرے بیٹے کو سمجھائیں، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، میری تو ایک نہیں سنتا، جبکہ اس کی بہن تو پابندی سے۔ بحیثیت شیعہ آپ کو یہ جملے سن کر اپنا مذاق اڑتا محسوس ہو رہا ہے نا، پر میرا مقصد آپ کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دین کی طرف بلانا ہے، وہ دین جو دین فطرت ہے، جس کے احکامات ایک عام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ جو صحابہ کرام والا دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، جس کے لیے رب نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔